أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. قابل صدر احترام میرے عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کی بابرکت اجتماع اور جمعۃ المبارک کی بابرکت دن کی وساطت سے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم معروضات پیش کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مومنین کے شان اور مومنین کی نشانی کے عنوان پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ والذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ خدا کو دیکھا نہیں وہ خدا کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، فرشتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں وہ فرشتوں کو حق مانتے ہیں، برحق مانتے ہیں، انہوں نے پہلے کتابوں کو نہیں دیکھا لیکن ان کو حق برحق مانتے ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت نہیں کی لیکن ان کو برحق مانتے ہیں، قبر اور قیامت کی زیارت نہیں کی انہوں نے حق مانتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے چیزیں جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان سب پہ ایمان لاتا ہے مومن، اور مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پکار میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے مومنین کی دوسری صفت کے لیے فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرتا ہے۔ اس نماز کے اس آیت میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نماز آج کل نماز کو لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر ہاں نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو ایسے انداز میں پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس مجلس میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز میں چوری کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز میں کوئی سونا چاندی تو نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر چوری کرنے کا یہ مراد ہے کہ نماز کا رکوع صحیح نہیں کرے گا، نماز کا سجدہ صحیح نہیں کرے گا، نماز کا قیام اچھی طرح سے نہیں کرے گا، قاعدہ اچھی طرح سے نہیں ہوگا، یہ نماز کی چوری ہے۔ میرے عزیزان محترم دوستو، یعنی کہ مومنین کی دوسری صفت ہے نماز قائم کرنا اور نماز کو اچھی انداز میں بجا لانا۔ قرآن مقدس کھولو، سورت کا نام سورت معون ہے اور 30ویں پارے میں ہے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ فویل للمصلین، پس ویل ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تو چھوڑو، جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر نمازوں سے بے خبر ہوتے ہیں ان کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ فویل للمصلین، پس ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی ہیں وہ؟ فرمایا الذین یؤمنون الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ہاں جی، جو اپنے نمازوں سے بے خبر ہیں، جو اپنے نمازوں سے بے خبر ہیں، ان کو اپنے نمازوں کا پتہ نہیں، وہ اپنے نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مقدس سے اعلان کیا کہ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پہلی بات میری ماں بہن سنیں، صاحب سارے میرے بھائیو بھی سنو کہ نماز کو اللہ کریم نے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ کلمہ کے بعد جو سب سے اولین عبادت ہے وہ نماز ہے، اور مومنین کی سب سے اولین صفت ہے وہ نماز ہے۔ اب نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے اس کے سارے عمل قبول ہوتے ہیں۔ اس لیے شیخ رومی صاحب نے کیا فرمایا کہ روز محشر کی جا کی گداز بوت، اولین کے پرس سے نماز بوت۔ اللہ کا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا، اگر آپ کی نماز پوری نکلی تو اور اعمال بھی سارے پورے نکلے۔ مومن کی تیسری صفت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے جو اللہ کریم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اپنے رزق میں سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کہیں بھی مسکین نظر آ گیا اس کے اوپر خرچ کر دیا، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دعوتوں میں شامتیں کرتے ہیں مسکینوں کو، غریبوں کو، کسی بھی لالچ کے بغیر، کوئی بھی نہ پہچان نہ جان نہ پہچان ان کی خدمت کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی کہ مومنین کی تیسری صفت ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں خرچ کرتے رہتے ہیں،
اللہ کے دربار میں خرچ کرتے ہیں، مومنین پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، یتیموں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی کوئی لالچ نہیں رکھتے، کسی سے یہ مقصد ان کا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، آگے چل کے ہمیں یہ ووٹ دیں گے، آگے چل کے ہمیں کچھ یہ کامیاب کریں گے۔ ہاں جی، ان کی کوئی یہ جو ہے نا لالچ وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ مومنین کی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے یہ بھائی ہیں، اللہ ان کو جو ہے نا ہم روزی دے رہے ہیں، اللہ کی رضا خاطر ان کو رزق کھلا رہے ہیں، جس اللہ نے ہمیں رزق دی ہے اسی اللہ کی وسعت سے ہم ان کو رزق دے رہے ہیں۔ عزیزان محترم دوستو بزرگو، اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی ان تمام تینوں صفتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تین صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔